بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 20 جنوری 2023 بروز جمعۃ المبارک 27 جمادی الثانی بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی اہم ترین خبریں اور سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ کو ملیں گی یہاں پر بہت اوتھینٹک خبریں آج کی نیوز بلیٹن میں بھی ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں جائیداد کی قیمتوں میں 1.6% کا اضافہ۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں جائیداد کی قیمتوں میں 2022 کی چوتھی سہ ماہی میں 1.6% اضافہ ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 2021 کی چوتھی سہ ماہی کی مدت کے مقابلے میں اضافہ بنیادی طور پر رہائشی پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہوا ہے۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال کی چوتھی سہ ماہی میں بنیادی طور پر زمین یا پلاٹ کی قیمت میں 2.7% اضافے کی وجہ سے رہائشی پراپرٹی کی قیمتوں میں بھی 2.6% کا اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ دیگر جو شعبے ہیں جیسے کہ تجارتی اور زرعی ریئل اسٹیٹ، اس میں بھی 0.2% اور 0.8% کی معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ریاض سیزن کپ کے مقابلے 20 چینلز دکھائیں گے۔ ریاض سیزن کپ ٹورنامنٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ 20 سیٹلائٹ چینلز جو ہیں انہوں نے جو پیرس سینٹ جرمن ہے اس کے خلاف النصر اور الہلال کلب کے درمیان ہونے والا فٹ بال مقابلہ دکھایا۔ اخبار 24 کے مطابق دنیا کے مختلف علاقوں میں ریاض سیزن ٹورنامنٹ دکھانے کے لیے الگ الگ چینلز کا انتخاب کیا گیا۔ ان میں MBC، مصری MBC، BN سپورٹس سب سے نمایاں رہے۔ MBC گروپ کے ماتحت شاہد پلیٹ فارم نے ریاض سیزن ٹورنامنٹ براہ راست کور کرنے کی تیاریاں کی۔ ریاض سیزن ٹورنامنٹ بولی ورلڈ اسکوائر ریاض اور شاہراہوں پر نصب سکرینوں پر بھی دیکھا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ لندن، قاہرہ، کویت اور ٹائم اسکوائر نیو یارک جیسے اہم شہروں میں بھی دکھایا جائے گا۔ خمیس مشیت میں ٹریفک ایکسیڈنٹ، ایک طالبہ ہلاک، 20 زخمی ہو گئی۔ اسی ریجن کی کمشنری جو ہے خمیس مشیت کی تحصیل الحفائر میں اسکول بس اور ٹرک حادثے میں ایک طالبہ ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق متعلقہ اداروں کے اہلکار حادثے کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ امدادی ٹیموں نے زخمی طالبات کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد انہیں خمیس مشیت اور المزہ جنرل ہسپتالوں میں پہنچا دیا۔ دوسری جانب گورنر اسیر شہزادہ ترکی بن طلال نے حادثے کی اطلاع ملتے ہی زخمی طالبات کے فوری علاج کی ہدایت جاری کی۔ گورنر نے خمیس مشیت کے کمشنر اور اسیر ریجن کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر خمیس مشیت، پولیس کے ڈائریکٹر اور میڈیکل ٹیم سے رابطے کیے۔ انہوں نے خطے کے متعدد ہسپتالوں میں زخمیوں کے علاج اور ان کا خیال رکھنے کی بھی تاکید کی۔ گورنر اسیر کی ہدایت پر زخمیوں کی حالت کا جائزہ لینے اور متوفی طالبات کے رشتہ داروں کی ضروری مدد کے لیے اسپیشلسٹ میڈیکل ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ نیوم سٹی کی دنیا میں مثال نہیں، عادل الجبیر۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ نیوم سٹی کا منصوبہ شہروں کے حوالے سے دنیا بھر کا نقطہ نظر بدل کر رکھ دے گا۔ دنیا میں اس منصوبے کی نظیر نہیں ملتی۔ اخبار 24 کے مطابق عادل الجبیر نے ورلڈ اکنامک فورم ڈیوس میں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیوم سٹی کا تصور روایتی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ سعودی عرب نے اس جیسے تصور کا تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ سعودی عرب نئے تصور کے سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ نیوم سٹی کا منصوبہ مستقبل کا منصوبہ ہے۔ یہ نہ صرف یہ کہ سعودی عرب بلکہ دنیا بھر کے شہروں کے طرز معاشرت کو تبدیل کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیوم ایک ماحول دوست شہر ہے۔ یہاں زندگی کا سٹینڈرڈ ایک اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کار کا استعمال نہیں ہوگا۔ آمد و رفت کے لیے ماحول دوست وسائل استعمال کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو رہائشی ڈیوٹی جو ہے وہ کرتے ہوئے اپنا دن جو ہے وہ پیداواری عمل میں گزارے، اور اس کے ساتھ جسمانی ورزشوں اور سماجی ملاقاتوں میں بھی دلچسپی لے، آتے جاتے وقت ٹریفک رش میں دن ضائع نہ ہو۔ الجبیر نے کہا نیوم سٹی میں طرز معاشرت اور ماحولیاتی اعتبار سے پائیدار نوعیت کا ہوگا۔ یہ شہروں کے حوالے سے لوگوں کا نظریہ تبدیل کر دے گا۔ سعودی عرب میں کمپنیوں کا نیا قانون جاری۔ سعودی عرب نے 19 جنوری 2023 کو کمپنیوں کے نئے قانون پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ قانون کے تحت پرائیویٹ اداروں کے مالکان کو اپنے اثاثے کسی بھی کمپنی میں منتقل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اخبار اخبار کے مطابق کمپنیوں کے نئے قانون میں اثاثے منتقل کرنے اور اداروں کے کمپنیوں اور ایک کمپنی کے دوسری کمپنی میں ضم کرنے کی سہولیات مہیا کر دی گئیں۔ اس کے تحت متعدد کمپنیاں 2 یا اس سے زیادہ کمپنیوں میں تبدیل کی جا سکتی ہیں۔ کمپنیوں کے نئے قانون میں سرمایہ کاری کے عمل کو پرکشش بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مختلف قسم کے شیئرز
شیئرز جاری کرنے اور کارکنان کے لیے شیئرز مخصوص کرنے کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ نئے قانون میں منافع کی سالانہ تقسیم کے علاوہ مرحلہ وار تقسیم کی گنجائش بھی رکھی گئی ہے۔ نئے قانون میں جو سہولتیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک کمپنی کے قیام سمیت مختلف مرحلوں کے حوالے سے مقرر کردہ پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ لمیٹڈ کمپنی کو قرضے یا بانڈز جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ نئے قانون میں کمپنی کی مجلس انتظامیہ کے ارکان کے بونس کی میکسیمم لمٹ بھی ختم کر دی گئی ہے تاکہ کمپنی باصلاحیت تجربہ کار اور منفرد کام کرنے والے ارکان کو انتظامیہ میں شامل کر سکیں۔ نائب وزیر خارجہ سے انڈین سفیر کی ملاقات۔ سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید عبدالکریم الخلیجی سے انڈیا کے سفیر سہیل اعجاز خان نے ملاقات کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت خارجہ کے صدر دفتر ریاض میں ہونے والی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ نائب سفیر انجینئر ولید الخلیجی نے انڈین سفیر کی سعودی عرب میں تعیناتی کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہا ہے۔ ملاقات کے دوران سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان تجارتی تعلقات کو وسعت دینے پر بھی گفتگو ہوئی۔ جدہ میں امپورٹڈ شراب کے گودام پر چھاپہ، 636 بوتلیں ضبط کر لی گئیں۔ جدہ میونسپلٹی نے التحصیر محلے میں امپورٹڈ شراب کے گودام پر چھاپہ مارا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گودام سے شراب کی 636 بوتلیں ضبط کر لی گئیں۔ ابرق الرغامہ میونسپلٹی کے سربراہ خلیل حمود الزہرانی نے کہا کہ گودام پر چھاپہ مار کارروائی میں کئی حکومتی اداروں کی مشترکہ ٹیم شامل تھی۔ گودام کو غیر قانونی طور پر قیام کرنے والے غیر ملکی چلا رہے تھے جنہیں موقع سے گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گودام کی اطلاع خفیہ پولیس کی طرف سے موصول ہوئی تھی۔ بلدیہ کے سربراہ نے کہا شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی غیر معمولی کام ہوتا دیکھیں یا کسی تجارتی ادارے میں ضابطوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو تو فوری طور پر مطلع کریں۔ ابشر سسٹم میں ریکارڈ بیرون ملک شو ہو رہا ہے، کیسے درست کروائیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جسے عربی میں ادارہ جوازات کہتے ہیں کے ذمہ غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی پرمٹ کا اجرا اور دیگر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ گھریلو ڈرائیور ورک ویزے پر مقیم ایک شخص نے دریافت کیا فیملی ڈرائیور کے ویزے پر سعودی عرب آئے ہوئے 1 سال گزر چکا ہے۔ اس دوران کفیل نے اقامہ جاری نہیں کروایا، کیا جرمانہ دینا ہوگا؟ سوال کے جواب میں جوازات نے بتایا کہ اقامہ قوانین کے تحت کفیل کی ذمہ داری ہے کہ 90 دن کی تجرباتی مدت کے اندر اپنے کارکن کا جو اقامہ ہے وہ جاری کرائے اور یہ مدت گزرنے کے بعد 500 ریال کا جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ جرمانہ پے کرنے کے بعد ہی اقامہ جاری ہو سکتا ہے۔ خیال رہے اقامہ قوانین کے مطابق کارکنوں کو میڈیکل دینا ان کو اس کی کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے بغیر اقامہ جاری نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ میڈیکل جو انشورنس ہے۔ اور ابشر میں ریکارڈ کی درستگی کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا کہ سعودی عرب میں مقیم ہوں مگر ابشر سسٹم میں میرا ریکارڈ بیرون ملک کا شو ہو رہا ہے، کس طرح درست کرا سکتا ہوں؟ جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکنوں کے قانونی امور کے لیے جو کفیل ہے یا اس کا جو نمائندہ ہے وہ دفتر سے رجوع کرے، جوازات سے رجوع کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لے اور مقررہ وقت پر جوازات کے دفتر پہنچ جائے، وہاں پر جو اہلکار ہے اس کو معاملہ پیش کرے۔ کفیل کو چاہیے کہ وہ کارکن کا پاسپورٹ اپنے ساتھ لے کر جائے جس پر انٹری کی اسٹیمپ لگی ہوتی ہے۔ انٹری کی اسٹیمپ دیکھ کر جوازات کا اہلکار ابشر سسٹم کو اپڈیٹ کر دے گا۔ واضح رہے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن اپنی فیملی کے معاملات کو درست کرانے کے لیے ڈائریکٹ جوازات کے دفتر سے رجوع کر سکتے ہیں، جبکہ اپنے معاملات کے لیے جوازات کے کسی دفتر میں ڈائریکٹ رجوع نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کفیل یا اس کی جانب سے مقرر کردہ نمائندہ ہی وہاں رجوع کر سکتا ہے جس کے پاس باقاعدہ مصدقہ اتھارٹی کا لیٹر ہونا چاہیے۔ مرغیوں کے پنجے کھاؤ، مصر میں حکومت کا عوام کو مشورہ۔ مصر کی معاشی حالت اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ حکومت اپنے عوام کو مرغیوں کے گوشت کی بجائے ان کے پنجے کھانے کا مشورہ دے رہی ہے۔ امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق مصر کرنسی کے ریکارڈ بحران اور 5 سال میں سب سے بدترین مہنگائی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ سے کھانے پینے کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ مصری عوام کی بڑی تعداد چکن نہیں کھا سکتی۔ مصر کے سرکاری میڈیا کے مطابق پولٹری کی قیمت 2021 میں $1.9 فی کلو تھی جو اب $2.36 فی کلو ہو چکی ہے۔ اس کے باعث نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن نے لوگوں سے کہا ہے کہ مرغی کے پنجے کھائیں۔ ادارے نے گزشتہ ماہ ایک فیس بک پوسٹ میں مرغیوں کے پنجوں اور مویشیوں کے پاؤں کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کیا آپ پروٹین سے بھرپور خوراک چاہتے ہیں جو آپ کے بجٹ پر بھاری نہ پڑے تو آپ پنجے کھائیں۔ بہت سے مصری شہری حکومت کی جانب سے اس اعلان پر ناراض نظر آتے ہیں کیونکہ مرغیوں کے پنجے کھانا بہت زیادہ غربت کی علامت ہے۔ مصر میں مرغیوں کے پنجے بہت سستے ہوتے ہیں، انہیں خوراک کی بجائے کچرے میں پھینکنے کے قابل سمجھا جاتا ہے۔
بات کریں گے آج کل ریال کے ریٹ کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 60 روپے 43 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 60 روپے 28 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 60 روپے 10 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 60 روپے 46 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 60 روپے 72 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 60 روپے اور 5 پیسے۔ فوری بینک کی انڈیا کی بات کرتے ہیں تو 21 روپے 34 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21.24، تحویل اراضی 21.31، ویسٹرن یونین 21.31، منی گرام 21.35 اور انجاز بینک 21 روپے اور 40 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔